السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں نعمان حیدر اور میرے ساتھ موجود ہیں حفیظ درویش. آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے پی آئی ڈی سی ایل کے حوالے سے. پی آئی ڈی سی ایل یعنی کہ پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے اس کو کام سونپے گئے ہیں کراچی میں اور اس کے علاوہ کے پی کے 5 اضلاع میں. تو اب یہ جو 5 اضلاع کا جو کام تھا کے پی کے کا، اس حوالے سے ہم نے ایک پروگرام کچھ دن پہلے بھی کیا. اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، ہم منسٹری بھی گئے اور وہاں پر ہماری ملاقات وسیم حیات باجوہ صاحب سے بھی ہوئی اور ان سے بھی ہم نے جو ہے وہ اس پی آئی ڈی سی ایل کے حوالے سے اور خصوصاً جو کے پی کے میں جو جاری ترقیاتی کام ہیں اور اس حوالے سے جو ٹینڈرز کیے گئے اور ان ٹینڈرز میں جو بے قاعدگیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے ہم وسیم حیات باجوہ صاحب کے نوٹس میں لائے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی بہت ساری کمپلینس آئی ہیں، ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے پچھلے ہفتے سے لے کے اب تک جو ہے وہ اچھی خاصی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. حفیظ صاحب نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے کافی معلومات اکٹھی کی ہیں اور ریسرچ کی ہیں. حفیظ صاحب کائنڈلی شیئر کریں. اچھا، سب سے پہلے تو بے شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کا. 9 مئی 2025 کو یہ ٹینڈر ہوتے ہیں اور اس کے بعد 9 مئی کو ہی اس کی جو ایویلویشن رپورٹ ہے وہ آنی تھی. لیکن جو یہ ٹینڈر ہوئے ہیں 3.5 ارب روپے کے، یہ ان کی جو ایویلویشن رپورٹ ہے وہ آتی ہے 14 جون کو اور شام 6 بجے کے بعد. تو یہ تقریباً 40 دن بنتے ہیں، یہ اتنی لیٹ ہے. تو پہلے تو اس حوالے سے یہ کہ اب اس میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس میں دیکھیں بہت سارے دیگر اداروں میں بھی ایسے ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے آپ نے کرپشن کے خاتمے کے لیے آپ نے پی ڈبلیو ڈی کو ختم کیا اور پی ڈبلیو ڈی جو ہے اس کی کیپیسٹی کو جو ہے وہ روز بروز آپ اس میں اضافہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اور کیا گل کھلائے گئے وہ ان پہ بھی ہم بات کریں گے. آپ پلیز. نہیں، میں اس کو بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ پی آئی ڈی سی ایل میں جناب انہی لوگوں کو لے کے آیا گیا جو پی ڈبلیو ڈی کا حصہ تھے. اچھا، کل تک یہ بات نہ ان میں سے کوئی تسلیم کر رہا تھا نہ مان رہا تھا، اسپیشلی جو ایگزیکٹو انجینئر ہیں اس پروجیکٹ کے نذیر خان صاحب. تو یہ جناب اس سے قبل کہتے رہے کہ جی میرا پی آئی ڈی سی ایل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس وقت ریسنٹلی امپلائی ہیں جو پی آئی ڈی سی ایل کے، اور اس کے ساتھ ان کے جو مزید لوگ ہیں نور زمان شنواری، یہ ایس ڈی او ہیں، اور اس کے ساتھ ایک دوسرے ایس ڈی او ہیں آفتاب خٹک، یہ بھی ایس ڈی او ہیں. اور اس کے بعد 2 سب انجینئر ان لوگوں کے پاس موجود ہیں پی آئی ڈی سی ایل میں جو ابھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان میں ایک وسیم ہے اور ایک عتیق الرحمان ہے. یہ وسیم جو ہے یہ وہی سب انجینئر ہیں جو نذیر خان کے ساتھ 220 ارب کے نیب کے اسکینڈل میں جو ہیں مطلوب ہیں، اور یہ بھی اس میں جو ہیں نامزد ہیں. اور جو نذیر صاحب ہیں یہ تو ضمانت پہ ہیں اور یہ بھی ساتھ اچھا، میں. یہ مجھے جو ایگزیکٹو انجینئر جن کا آپ نے نام لیا نذیر خان، جی، یہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ سکہ جمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جاتے جاتے جو ہے وہ 30 ارب سے زیادہ کی جو ترقیاتی اسکیمیں جاری کی، اس میں گراؤنڈ پہ ٹکے کا کام نہیں ہوا. ان کا آج تک نہ آڈٹ ہو سکا، نہ جو نیب میں جو انکوائری چل رہی تھی اس حوالے سے نہ اس کا کچھ بنا. ٹھیک ہے، اور الٹا جو ہے وہ ستم یہ کہ جو منسٹری آفیشلز ہیں، میں منسٹری آفیشلز جو ہائر منسٹری آفیشلز ہیں، خصوصاً جو نئے سیکٹری آئے ہیں حامد یعقوب شیخ صاحب، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، میں ریاض حسین پیرزادہ صاحب سے بھی گزارش کروں گا، اور میں ساتھ ساتھ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جو پنجاب میں جب آپ کا دور تھا تو اس میں جو ہے وہ تاریخ ساز لیجسلیشن کی گئی اور بہت سارے اداروں کو فعال کیا گیا. آپ نے جو ہے وہ پیپرا کی جو کیپیسٹی ہے پنجاب میں اس میں بھی اضافہ کیا، اور جو ڈسپلن ہے اور دوسرا جو گورننس ہے اس میں جو ہے وہ شہباز شریف جو ہے وہ اور تیسرا جو چیز ہے کرپشن، اس کو بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ پرائم منسٹر کے نوٹس میں ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ سیکرٹری صاحب بھی جو ہے وہ نوٹس لیں، منسٹر صاحب بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ پی ڈبلیو ڈی اور پی آئی ڈی سی ایل میں آخر فرق کیا ہے، پی آئی ڈی سی ایل کو کیوں بنایا گیا. اور اگر وہی جو پی ڈبلیو ڈی کے جو کرپٹ ترین ملازمین تھے جن کا جو ہے وہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے، نیب زدہ ہیں
اور اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ جعلی اسکیموں کے ماہر جانے جاتے ہیں. یہ جو جی پیبل روڈز کے جو کانٹریکٹس دیے گئے، ہماری جو مبینہ اطلاعات ہیں وہ جو ہے وہ انتہائی حیران کن ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو ان سائٹس پر بھی لے کر جائیں گے اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے بھی آپ کی بات کروائیں گے کہ یہ روڈز جو ہیں یہ کب سے ایگزسٹ کر رہے ہیں. یہ تو جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ انتہائی جعلی کام کرتے ہیں کہ 30-40 ہزار روپے وہاں پہ خرچ کیا، تھوڑا بہت اس کو سیدھا کیا. جہاں پر کسی کا وزٹ کروانا ہے، جیک ہیمر مشینیں وہ لے جا کے بس تصویریں بنائی اور آ گئے گھروں کو، ٹھیک ہے، وہاں تھوڑا سا کام اور کرتے دکھا دیا، واپس آ کے جو ہے وہ پیسے آپس میں بانٹ لیے. اور سر اس میں اب دیکھیں نا کہ انہوں نے ایویلویشن رپورٹ 39-40 دن بعد جا کے شائع کی ہے، اور وہ بھی ابھی پیپرا سائٹ پہ نہیں آئی. ابھی صرف اس کی ای میل جو ہیں کچھ ٹھیکیداروں کو موصول ہوئی ہیں، اور ٹھیکیداروں کو بھی مکمل جو ہے ان کی ایویلویشن رپورٹ موصول نہیں ہوئی. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ ٹیکنیکل جو ایویلویشن رپورٹس ہیں اس میں انہوں نے ٹینڈر بیسکلی کیے ہیں سنگل سٹیج سنگل انویلپ، لیکن انہوں نے جو بڈنگ ڈاکومنٹ میں کرائٹیریا مانگا ہے وہ سنگل سٹیج 2 انویلپ کا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے جو ٹھیکیدار ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے من پسند کے ٹھیکیداروں کو وے آؤٹ دیا ہے. اور مطلب یہ نا فکس میچ کھیلنے کے ماہر ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور انہوں نے فکس میچ بھی کھیلا، اور اس کے اوپر دلچسپ بات یہ ہے کہ اسٹے بھی موجود ہے. اچھا، پیپرا سائٹ پہ تو ابھی تک مطلب یہ ایویلویشن رپورٹ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ای میل کے تھرو جو ہے وہ پرسوں شام یعنی کہ لیٹ بھیجی گئی نا. اس میں قوانین کے مطابق جو ہے ان کو پیپرا کی جو ویب سائٹ ہے وہ مطلب سیم ڈے میں ہونی چاہیے. یہ جنرل جو انفارمیشن ہے، عوام تک پہنچنے والی انفارمیشن ہے کہ ان کے علاقوں میں کیا ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. اگر آپ نے وہ ڈھکی چھپی وارداتیں ڈالنی ہیں جیسے آپ PWD میں ڈالتے تھے، تو یہ پھر PIDCL کا خول کیوں اوڑا ہوا ہے؟ اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹینڈر فارمز جو ہیں انہوں نے وہ PWD کے استعمال کیے ہیں. یہاں پہ پروکیورمنٹ ایجنسی PIDCL ہے. آپ پروکیورمنٹ فارمز آپ کے پاس اپنے موجود ہیں کراچی میں، آپ انہی فارمز کی مدد سے آپ پروکیورمنٹ کر رہے ہیں. آپ انہی فارمز کو یہاں پہ آپ نے وہ استعمال نہیں کیا. یہ PIDCL کے بڑا سوال ہے. PIDCL کی جو کیپیسٹی ہے وہ کراچی میں بہت بہتر ہے، لیکن یہ ایک بڑی بے ہنگم سی بات ہے کہ کراچی میں جو ہے ایک ادارہ ہے اور اس کے انڈر جو ہیں یہ ادارہ دے دیا. اب ان سے جو نذیر خان ہے ان سے میری بات ہوئی تو یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ایسا ہے کہ ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ کراچی کے کنٹرول میں ہے. اور سر یہ 5 ضلعوں کے اندر جو کام کروایا جا رہا ہے یہ اس کے ایگزیکٹو انجینئر ہیں. دیکھیں کرتا دھرتا یہی ہیں. انہوں نے ایویلویشن کی ہے، انہوں نے لوگوں کو ٹینڈر دینے ہیں، انہوں نے ہی پیمنٹیں جاری کرنی ہے، انہوں نے MB بک جو ہے وہ مینٹین کرنی ہے. یہ سارا کچھ انہوں نے کر کے دینا ہے. ان کے ساتھ 2 SDO ہیں اور 2 سب انجینئر ہیں. یہ 5 لوگوں کا ایک وہ ہے ٹیم ہے، اور انہوں نے یہ 5 ضلعوں کا کام جو ہے دیکھنا ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے. ایک اور چیز بھی ہے، ان تمام 5 اضلاع کا جو ڈسٹینس ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. 2 سب انجینئر کم از کم جو ہے وہ جو اسسٹنٹ انجینئر ہے وہ ایک ہر ضلع SDO لیول کا ایک بندہ جو ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہونا چاہیے. یہ 5 اضلاع سر میں تھوڑا سا آپ کو اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ باجوڑ، کوہستان، ایبٹ آباد، مانسیرا، شانگلہ، یہ 5 اضلاع ہیں، اور اس میں صرف ایک ہی ایکسین یا ایگزیکٹو انجینئر اور 2 SDO اور 2 سب انجینئر یہ دیکھیں گے. آئیڈیل ویسے ایک ضلع میں تقریباً 1 ایکسین ہوتا ہے، 2 SDO ہوتے ہیں اور 4 سب انجینئر ہوتے ہیں. CNW میں ایسے ہے، لیکن لوکل گورنمنٹ میں نے دیکھا ہے کہ وہ 1 ایکسین پورے ڈویژن میں ہوتا ہے. اس اینگل سے بھی آپ دیکھ لیں تو ہر ضلع میں آپ مطلب 2 جو ہیں وہ مطلب کس طرح بھاگیں گے وہ، اگر 600 کلومیٹر کی سپیڈ سے بھی اگر وہ نہیں سر بات وہی والی ہے کہ ابھی انہوں نے ایویلویشن رپورٹ دی ہے، یعنی کہ آپ 14 تاریخ کو جناب ایویلویشن رپورٹ 14 کی شام کو دیتے ہیں. اس کے بعد جب آپ ایویلویشن رپورٹ دے چکے ہوتے ہیں، اس میں سر ایک کام کی تفصیل میرے پاس آئی ہے، تقریباً اس میں 22 لوگوں نے اپلائی کیا. 30% بلو کے اوپر جو ہے انہوں نے وہ کیا، اور 3 کروڑ 30 لاکھ روپے سے ذرا اوپر کا کام تھا. تو اس میں جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ پوری 22 لوگوں کی فہرست ہے. اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں جو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیے گئے ہیں، جن سے کہا گیا کہ آپ جناب آپ کے پاس 3 سال کا جو ہے پریویس ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. اس دوران 2 ایسے کام ہونے چاہیے جو اس ایڈورٹیزمنٹ میں دیے گئے. اچھا، یہ سنگل انویلپ 2 جو سنگل سٹیج 2 انویلپ کا طریقہ کار ہے، اس میں آپ ٹیکنیکل انالیسس مانگتے ہیں کسی کمپنی کا، یا پروفائل اس کی ٹیکنیکل مانگتے ہیں. لیکن انہوں نے سنگل سٹیج سنگل انویلپ کہہ کے اس کے اندر بیٹھ کے ان لوگوں کو ناک آؤٹ کیا جو ان کے لیے کام کے نہیں تھے یا جن سے انہوں نے جان چھڑانی تھی. PIDCL کراچی سے بیٹھ کے اس سارے منصوبے کو دیکھ رہی. کیوں نہیں تھے وہ؟ وہ مطلب کام کے اس لیے نہیں تھے کہ وہ حصہ بقدر جسہ جو ہے وہ نہیں پیش کرتے. تو
اسی وجہ سے ان کو سائڈ لائن کیا گیا. ہاں اس لیے وہ باہر کے وہ کانٹریکٹرز اچھا اس کے اوپر آؤٹ کر دیے اچھا جاتا ہے. جو شرائط PWD نے رکھی ہیں جو ٹینڈر فارمز میں ہیں وہ کورٹ میں پچھلے 2023 میں بھی چیلنج ہوئیں اور اس کے بعد اس پہ کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا جس کے بعد وہ ٹینڈر کینسل ہوئے اور سیم نوعیت کی وہی کام ان ٹینڈروں میں کیا گیا جس کے اوپر باقاعدہ عدالت میں ایک اسٹے چل رہا ہے. فضل اکبر نام کے کوئی صاحب ہیں انہوں نے اسٹے لے رکھا ہے ان کے خلاف اور وہ یہ ٹینڈر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں میرٹ کا جو قتل ہوا ہے اس کو بند کیا جائے. اچھا سر اس کے حوالے سے میں آپ کو مزید بھی بتاتا چلوں کہ اس میں کچھ اور چیزیں بھی انہوں نے ایویلویشن رپورٹ میں جو کرائٹیریا لگایا ہے وہ PWD کا ہے, اس کا نہیں ہے پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کا نہیں ہے. اور سنگل سٹیج سنگل انویلپ کا طریقہ کار تھا لیکن سنگل سٹیج 2 انویلپ کا وہ کیا گیا ہے جو کہ پیپرا قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے کیونکہ آپ اپنی ایڈورٹیزمنٹ میں سنگل سٹیج سنگل انویلپ کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو آپ کا عمل ہے وہ کچھ اور ہے اور آپ بندے کو دکھا کچھ اور رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں پیمنٹ ریلیز ہونے میں کتنا ٹائم رہ گیا اور کہ اس کے بعد اگر ہم پیمنٹس لیپس کر جائیں گی. اچھا اس میں ابھی ورک ڈن کا کیا یہ سسٹم ہے, یہ کیا کس طرح ٹھیکیداروں کو مکمل طور پہ پیمنٹ کریں گے؟ سر اس میں پرفارمنس سیکیورٹی ایک 10% جو ہے وہ جمع کروانی پڑتی ہے اگر آپ اس پہ جاتے ہیں بلو پہ جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ زیادہ بلو پہ جاتے ہیں تو اتنی ہی آپ نے سیکیورٹی دینی ہوتی ہے. تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ پرفارمنس سیکیورٹی کے لیے آپ کے پاس 14 دن کا ٹائم ہوتا ہے ٹھیکیدار کے پاس کہ وہ اپنی جمع کروا سکے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پرفارمنس سیکیورٹی اگر وہ دیتا ہے 10 دن بعد تو آج 16 ہے, ٹھیک ہے, 26 کو آپ کو ملتی ہے, 28 کو آپ نے پیمنٹ کرنی, 2 دن میں وہ کام کیسے کرے گا؟ مطلب سر اس قوم کو نہ ان لوگوں نے یہ اپنے آپ کو انجینئر سمجھتے ہیں, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں بہت زیادہ عقل مند ہیں اور یہ جو عام عوام بھی بالکل ہوں گے سر. ہمیں ایسی عقل مندی دیکھیں ابھی ایسی عقل مندی دیکھیں پوری قوم کو بیوقوف تو بنایا ہوا ہے انہوں نے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں بہت عقل مند ہیں اور ان کے دماغ بہت چلتے ہیں, ہم یہ ضرور بات مان سکتے ہیں. اچھا سر ان ٹینڈروں میں تو یہ کہوں گا کہ PIDCL آپ نے بنایا ٹھیک ہے, آپ نے PWD کو ختم کر دیا, ایک اچھا فیصلہ تھا, ٹھیک ہے. PIDCL نے سے پہلے جو PWD نے جو گل کھلائے اور جو لائبلٹیز ہیں خصوصاً اسلام آباد جیل کے حوالے سے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے جو ادھورا کام ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ پمس کا جو ہے HVAC پلانٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور پورے اسلام آباد میں کے جو سرکاری اداروں میں لگنے والی جو لفٹس ہیں ان کی کیا صورتحال رہی, اس حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ PWD کے جو باقیات ہیں ان پہ جو ہے وہ آپ نے ابھی تک ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. بلکہ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ PWD کے جو انتہائی کرپٹ جو افسران تھے ان کو آپ نے PIDCL میں بھرتی کر لیا ہے. پرابلم تو یہی ہے کہ PWD جیسے شاندار ادارے کو تباہ کرنے والے جو مین کیریکٹرز ہیں ان میں سے یہ لوگ ہیں جن کو آج بھی یہ اربوں روپے کے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن کاموں کو یہ آج کروا رہے ہیں PIDCL کے یہ جو ایگزیکٹو انجینئر کروا رہے ہیں یہ اس سے پہلے بھی کروا چکے ہیں. اس میں 220 ارب کا نیب کا ریفرنس بنوا کے اس کو ابھی بھگت رہے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے. مطلب PIDCL کی بھی سر ان کو دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ یار ان کا سلیکٹنگ کا کرائٹیریا کیا ہے, لوگوں کو رکھنے کا کرائٹیریا کیا ہے. اگر آپ نے انہی لوگوں سے جن کے سبب یہ ساری بیماری پھیلی اور ایک ادارہ شاندار جو ہے وہ زمیں دوز ہو گیا, اگر انہی لوگوں سے, تو پھر آپ PIDCL کا بھی خیر منائیں. اچھا اس میں جو یہ 3.5 ارب کے انہوں نے پروجیکٹس کیے ہیں, ٹھیک ہے, اب اس پہ جو ہے وہ یہ 5 دنوں میں پیمنٹ ہونی ہے, ٹھیک ہے, ورک ڈن والا وہ سارا سسٹم ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن آن گراؤنڈ جا کے آپ ریالٹی چیک کریں گے تو آپ کو وہاں پر جو ہے وہ پتھر ہی ملیں گے, ٹھیک ہے. کہیں پہ جو ہے وہ کوئی سیدھا کام جس پہ جو ہے وہ کوئی کاسٹ انوالو ہو وہ نظر نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسا بھی نہیں ہے. ہلکی پھلکی تو دیکھیں لیپا پوتی تو کر لیتے ہیں, وہ میں تو کہتا ہوں کہ کرتے ہیں, لیکن اتنا بھی ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. 100 میں سے آپ کیا سمجھیں گے وہ بالکل نہیں کرتے, نہیں, وہ 15-20% کام کرتے ہیں. اچھا باقی ایسی بات نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب کہیں پہ شو کرنا پڑے تو زیادہ بھی کرتے ہیں. نا انہوں نے لیکن یہاں پر جو اس دن آپ کہہ رہے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں شاید جو ہے پرانی ہے بوتل نہیں ہے, ہاں اب یہی کہہ سکتے ہیں. وہ PWD کے جو وہ 65 خوش نصیب جن کو جو ہے وہ PIDCL میں جو ہے وہ اعلیٰ عہدوں سے مرتبوں سے یہ 5 تو ادھر ہی ہیں ساری سر, یہ 5 اضلاع میں. وہ حفیظ صاحب ایک بندہ جو نا وہ ایک حال میں بہت برا گا رہا تھا.
ایک بندہ اٹھا وہ کہتا کہ یار مطلب تو گا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ گاتے رہو تو گاتا رہے ٹھیک ہے لیکن میں وہ بندہ دس جڑا تینوں اتنے لے کے آیا. ہاں تو یہ انہوں نے تو جیسے بھی گانا ہے اچھا گانا ہے برا گانا ہے بے سرا اس سے پہلے جو ہے نا وہ منسٹری آفیشلز مطلب آپ نے PWD کو ختم کیا ٹھیک ہے اس آپ پہ جو ہے وہ بہت طرح کے سیاسی دباؤ آتے تھے لیکن یہ والا جو ہوا نا کہ 65 لوگ جو PWD سے انتہائی جو ہے وہ سلیکٹیو قسم کے لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن انتہائی سلیکٹیو لوگوں کو PIDCL میں جو ہے وہ خدمات سر انجام دینے کا موقع دیا گیا اور اس سے پہلے جو ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے انہوں نے کن کن پروجیکٹس میں جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ گڑبڑ گھوٹالہ کیا. اسلام آباد میں بھی اس کی واضح مثالیں ہیں اور اسی طرح جو KPK ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یقینی طور پر جو ہے وہ جو نئے سیکٹری ہیں ان سے ہمیں بہت امید ہے حامد یعقوب شیخ صاحب سے اور اسی طرح جو ہے وہ منسٹر ہیں. خصوصاً میری جو ریکویسٹ ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے اور ایون میں فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ ترقیاتی کام کروانا اور اس حوالے سے جو فنڈز کا جو حصول ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے حلقوں کے لیے ان کے جو پارلیمنٹیرینز کے لیے یہ ہونا چاہیے لیکن اس میں جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا تھا ایک روڈ بنانا تھا تاکہ لوگ بآسانی جو ہے وہ اپنے زندگیوں کو آسان کر سکیں اس پہ جو ہے وہ خرچ نہیں ہوتا وہ جو ہے وہ 5 سے 10 جو مخصوص لوگ ہیں ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے وہ اس سے جو ہے وہ اپنا فیوچر جو ہے وہ پتہ نہیں کتنا وہ سنوارنا چاہتے ہیں. اربوں روپے نکل چکا ہے ٹھیک ہے اور یہی لوگ تھے جنہوں نے PWD میں اربوں روپے جو ہے وہ اس کی کرپشن کی اور اب یہاں پر PIDCL میں بھی جو ہے وہ ان کو تعینات کر دیا گیا. ایسا ہی اور اس میں سر ضروری یہ بھی ہے کہ اب جو لوگوں کے لیے اگر آپ نے ایک نیا ادارہ کھڑا کر دیا ہے تو پھر اس کے جو قوانین ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہونے چاہیے اور عوام کے حق میں ہونے چاہیے لیکن ہمیں یہ سب ہوتا ہوا PIDCL میں بھی نظر نہیں آتا. وہی لوگ ہیں وہی گانا ہے وہی ساز ہیں وہی کھڑکی توڑ فلم ہے اور وہی قوم کو دکھائی جا رہی ہے. تو یہ کب تک سلسلہ چلے گا یہ دیکھنا ہے ہمارا کام نہیں ہے یہ ان صاحب اختیار لوگوں کا کام ہے جس سے ان کے اختیار کے بارے میں ایک دن سوال بھی ہوگا یہاں پہ بھی ہوگا اور اگلے جہان میں بھی ہوگا. بہت شکریہ آپ کا حفیظ صاحب آپ نے جو ہے وہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ تمام چیزوں کو ڈسکس کیا. تو جاتے جاتے میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے PIDCL اگر بنایا ہے اور اس کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو ادارے چلتے ہیں لوگوں سے ٹھیک ہے. آپ اس میں کس طرح کے لوگ بھرتی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اگر آپ بھرتی کرتے ہیں جن کی ریپیوٹ پہلے ہی جو ہے وہ ڈیمیجڈ ہے ٹھیک ہے نیب کے کیسز ہوں اور اسی طرح جو کرپشن کے جو چارجز ہوں ہاں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منی میکنگ میں ماسٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے. اگر تو مطلب آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ان لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو پھر ان کو اپوائنٹ کرنے والوں کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پر بھی جو ہے وہ لوگ بات کرتے ہیں سوال کرتے ہیں. یہ ڈرائنگ روم ڈسکشن ہوتی ہے اور اب تو جو ہے وہ پبلک سپیکنگ پہ بھی جو ہے وہ لوگ اپنی رائے دینے سے گریز نہیں کرتے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو خصوصاً منسٹری آف ہاؤسنگ میں جو بیٹھے ہوئے سینئر آفیشلز ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے جو ڈیسیژنز ہیں ان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا حفیظ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. بہت شکریہ.